تو ایک مسلمان بلا تفریق مرد اور عورت، قومی اور غیر قومی، مسلم اور غیر مسلم، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار فیصلہ سناتا ہے۔ آئیے فیصلے اور انصاف کی ایک اعلیٰ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ ایک مصری غلام، ایک تو مصری ہے مطلب غیر قریشی ہے، قریش میں سے نہیں، مصری ہے نسلاً، دوسرا غلام ہے نسلاً، آزاد انسان بھی نہیں۔ وہ نکلتا ہے مصر سے اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو تمہارے گورنر ہے، جو تم نے ہمارے اوپر ان کو منتخب کیا ہے، ان کو اپوائنٹ کیا ہے، ان کے بیٹے نے مجھ سے ایک بار گھڑ سواری کا معاملہ کیا اور میرے ساتھ ریس لگائی۔ جب اس نے میرے ساتھ ریس لگائی اور میں بھی اس کے ساتھ دوڑا تو میرا گھوڑا اس سے تیز ہوا اور میں اس ریس میں، اس دوڑ میں جیت گیا۔ میرے جیتنے کے بعد اس کو اتنا برا لگا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے کو کہ اس نے ایک چابک لیا اور مجھے بے انتہا مارا۔ جب یہ بات میں نے جا کر اس کے باپ عمرو بن عاص سے کہی کہ تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، مطلب انصاف کیا انصاف تھا، دیکھیے غلام بھی جا سکتا تھا سیدھا خلیفہ گورنر کے پاس۔ تو عمرو بن عاص نے آپ کا خوف کھا کر، اس لیے نہیں کہ فیصلہ نہیں کرنا تھا، فیصلہ کرنا تھا، لیکن آپ کا خوف کھا کر کہ کہیں میں آپ کے پاس نہ آ جاؤں، مجھے پکڑ کے رکھ دیا، نظر بند کر دیا۔ اس لیے نظر بند نہیں کیا کہ وہ اپنے اتھارٹی کا مس یوز کر رہے تھے، اس لیے بند کیا کہ بھائی تو عمر کے پاس مت جا، باقی میرے تک کمپلین لا، میرے بیٹے کی میں حل نکالوں گا، لیکن ابھی نہیں رک جا۔ لیکن اس مصری غلام کو وہ چیز منظور نہیں تھی کہ مجھے بند کیا جائے نظر بند، اور میرے ساتھ فوراً انصاف ہو۔ وہ وہاں سے نکلا نظر بند سے اور بھاگ کر امیر المومنین کے پاس جو ہے مدینہ آیا اور کمپلین کی۔ امیر المومنین نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا عمرو تم اور تمہارے بیٹا اس حج میرے پاس آؤں گے، اور اس غلام سے کہا تم جب تک میرے پاس ہی رہو۔ وہ غلام حج تک ان کے پاس رہا۔ جب اس نے حج کر لیا، امیر المومنین جو ہے نے حج کر لیا، عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے نے حج کر لیا، اس کے بعد آپ نے دونوں کو بلایا، لوگ کھڑے تھے اور اس غلام کے ہاتھ میں چابک دیا اور کہا اب جو کرنا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ کر اب تو۔ اور اس غلام نے وہ چابک لیا اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ کسی کو انتہا نہیں، اور جب مار کر اطمینان ہو گیا تو کہا امیر المومنین بس اب میرے دل کو تسلی آ گئی، سکون مل گیا، انصاف ہو گیا میرے ساتھ، اس نے اتنا ہی مارا تھا مجھے۔ تو کہا اب تو نے مار لیا اس کو؟ کہاں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ چابک اسے دیا اور کہا اب عمرو کو مار پکڑ کر، اس لیے کہ یہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دی کہ وہ غلام کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ تو اس نے کہا امیر المومنین یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے ساتھ جو ناانصافی تھی عمرو کے بیٹے نے کی تھی، تو لہٰذا میں نے انصاف لے لیا۔ تو امیر المومنین نے کہا نہیں اس کو بھی مار، اس لیے کہ اس نے تربیت کیسے کی اپنی اولاد کی کہ وہ کرتا کیسا ہے اس طرح سے غلام کے ساتھ۔ اور اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو جملہ بولا، یہ جملہ قیامت تک کے لیے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ آپ نے کہا عمرو کہ تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا، آزاد پیدا کیا تھا، کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا حالانکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ ٹھیک، آج کے ہمارے حکمراں اپنے ماتحت لوگ غلامی سمجھتے ہیں نا۔ امیر المومنین کیا کریں، حالانکہ یہ غلام ہے مصری، لیکن غلام ہونے کے باوجود بھی اس کے اپنے حقوق ہے اسلام کے اندر۔ تو غلام ہے وہ، لیکن غلام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے جب چاہو مارو، کوئی مشین نہیں ہو جب چاہو اٹھاؤ، جب چاہو چلاؤ، جب چاہو بھگاؤ۔ تو کہا عمرو کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، آزاد جنا تھا، وہ ایک فری ہیومن بینگ پیدا ہوئے تھے، تو تم نے کب سے ان کو غلام بنانا چاہا، سلیوری تم نے ڈال دی۔ اور آج ہر حکمراں اپنے ماتحت پر غلامی لاگو کر دیتا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ تو کیسی پیاری بات کی عمر ابن خطاب نے، اور انصاف کیا، حالانکہ عمرو مصر کے گورنر تھے، یاد رکھیے، اور بڑا مقام رکھتے تھے یہ، لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا، پبلک کے اندر لا دیا۔ انصاف کا جب معاملہ آیا تو کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا، کوئی غلام اور کوئی گورنر، سب برابر ہے انصاف کے، اور کوئی مسلم اور کوئی یہودی میں فرق نہیں، سب برابر ہے اللہ کے سامنے، انصاف کے سامنے، عدل کے سامنے، اور مسلمانوں کی حکومت کے سامنے سب برابر ہے۔ لیکن آج ہم نے جو ہے اللہ کی پناہ یہ اصول جو امن اور امان کا جو تھا کہ عدل کرو زمین پر امن قائم ہوگا، وہ اصول کو ہم نے چھوڑ دیا۔